آخری 10 آیات آپ علیہ السلام آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی، نیک لوگوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا، نیک لوگوں کی کچھ اچھے اخلاق کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بس تل لگا بے شک آسمان اور زمین اور کائنات کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں، اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، حق اور باطل کو پہچان لیتے ہیں، لیکن ہوں عقل والے۔ عقل والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں خود فرمائی کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ حیوانوں اور جانوروں کی طرح نہیں صبح ہوئی اور شام ہو گئی، کھا لیا پی لیا اور سو گئے، کاروبار کر لیا، تجارت کر لی، نکاح کر لیے، بس نہیں۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، کھانا پینا تو وہ بھی کرتے ہیں۔ عقل مندی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں غور کرنا، حق اور باطل کو پہچاننا، یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ انسان پہچان جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، نیکی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، اور پھر جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ سب سے بڑی بات عمل۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے تو ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، پتہ تو ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز بھی انسان کے لیے تباہ کون ہے۔ جاننا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، پیدائش میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا مزید وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ میں، یہی آیت ذرا مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، واختلاف اللیل والنہار، ابھی دن ہے ابھی رات آ جائے گی، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندروں میں بڑے بڑے جہازوں کا چلنا اور اس میں کتنا سامان ہوتا ہے، تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں، وہ بحری جہاز پہاڑوں کی طرح۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اتنے بڑے جہاز کہ دور سے دیکھو لگتا ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہے۔ تو کشتیوں کے چلنے میں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، آسمان سے بادلوں میں سے پانی کا اترنا، بارش کا اترنا، اور پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے سے بنجر زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھیلایا۔ اس پھیلانے میں روئے زمین پر دنیا کے کونے کونے پر انسان آباد ہے۔ یہ ان انسانوں کو کس نے پھیلایا؟ اس پھیلانے میں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ان ہواؤں کے چلنے میں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، وَالسَّحَابِ، اور یہ بادل جو زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، مُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ بنجر زمین کا آباد ہونا، یہ بڑے بڑے بحری جہازوں کا چلنا، رات اور دن کا بدلنا، زمین و آسمان کی تخلیق، ان تمام چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، بے شک نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی، اس قوم کے لیے جو صاحب عقل ہیں۔ یہ پہلے آیت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں عقل والوں کی کچھ صفات کا بیان فرمایا، آسان صفات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ آسان فہم دین ہے، آسان فہم اللہ کا کلام ہے، کمی ہے تو عمل کی۔ عقل والوں کی نشانیاں بیان فرمائی رب ذوالجلال نے، الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، چاہے کھڑے ہونے کی حالت ہو، وقعوداً، چاہے بیٹھنے کی حالت ہو، وعلی جنوبہم، چاہے لیٹنے کی حالت ہو، چل رہے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی سب سے لذیذ ترین چیز وہ عشق ہے، اور عشق کون سا؟ اللہ کا۔ دنیا کا عشق تو فانی ہے، دنیا کے عشق میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ دنیا کی محبت، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت کر لیں، کسی بھی چیز سے محبت کر لیں، مال سے محبت کر لیں، اولاد سے محبت کر لیں، بیوی سے محبت کر لیں، یا کسی غیر محرم سے، کسی سے بھی محبت اور عشق کر لیں، آفت ہی آفت، پریشانی ہی پریشانی، تکلیف ہی تکلیف۔ لیکن انسان پھر بھی کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس عشق میں، اس محبت میں مجھے پریشانی ہے۔ قرآن نے بھی بیان کیا، مال اولاد انسان کی محبوب چیز ہے، اللہ نے فرمایا فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے تکلیف ہے، پھر بھی محبت کیوں؟ محبت میں لذت اتنی ہے، محبت میں لذت اتنی ہے۔ جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے، وہ مٹھائی سے رہ نہیں سکتا، حالانکہ پتہ ہے کہ میرے لیے نقصان دے، لیکن اس کا دل اتنا کرتا ہے وہ رہ نہیں سکتا۔ پتہ ہے کہ کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، شوگر ہائی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کھاتا ہے، لذت۔ پتہ بھی ہے کہ اس دنیا کی جس چیز سے محبت کرو گے وہ تکلیف ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے، کیونکہ محبت میں لذت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اس میں لذت ہی لذت ہے، تکلیف نہیں، نہ دنیا میں تکلیف، نہ آخرت میں تکلیف۔ تو انسان کو جس سے محبت ہو جائے، جس سے بھی، دنیا میں مال سے محبت ہو گئی تو رات دن مال کے خواب دیکھتا ہے، اس کی زبان پر ہر وقت مال کے چرچے ہوں گے، کیسے میرا مال زیادہ ہو جائے، کیسے میری دولت زیادہ ہو جائے، ہر وقت اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اولاد سے محبت ہو جائے تو اولاد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، کسی غیر سے محبت ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کا خیال، ہر وقت، دن ہو یا رات ہو، جاگتا ہو یا سویا ہو، اپنے محبوب کا خیال۔ لیکن جن کو اللہ سے محبت ہو جائے، اور عقل والے وہی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت فانی نہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ کائنات کی محبت فانی ہے، اللہ کی محبت باقی ہے۔ محبت زندوں سے ہوتی ہے، مردوں سے نہیں ہوتی، کائنات مرد ہے۔ کل من علیہا فان،
ساری کائنات فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سونا، چاندی سب ہلاک ہونے والے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو محبت زندہ سے ہوتی ہے، مردہ سے نہیں ہوتی۔ تو زندہ تو اللہ کی ذات۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ الْحَيِّ الْقَيُّومِ یا حَيُّ یا قیوم برحمتک استغیث، عظیم کلمات ہیں۔ اس کا مفہوم یہ کہ اے زندہ، اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ سے قائم، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، برحمتک استغیث۔ تو عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یاد کون کرے گا؟ جو اللہ سے محبت کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمائے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ان کو پھر مزہ آئے گا، ان کی زبان خود بخود چلے گی۔ وہ سوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا، درود پاک ہوگا، استغفار ہوگا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ پڑھنے سے نہیں پڑھا جاتا، یہ دل خود کہے گا۔ جس سے پیار ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ اسی کو عشق الہی بولتے ہیں۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ۔ یہ فنا چیز ہے میرے بھائیو، عشق اللہ سے کیا جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، دین پر قائم رہو، اللہ کی شریعت پر پابند رہو۔ وہ دین کیا ہے میرے بھائی؟ میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، دین کا مطلب یہی ہے، فرائض، نماز، روزہ۔ دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھئی عجیب چیز ہے کہ دین پر عمل نہیں ہو، سادہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ اللہ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حرام نہ کھائیں، شراب نہ پئیں، زنا نہ کریں، شروع سے چلا رہا ہے۔ یہی دین ہے۔ رشوت نہ لیں، کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایک بندے کا کام اٹکا ہوا ہے، مجبور ہے، آپ اسے رشوت مانگ رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ بس یہی دین ہے، اور کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، جہاد کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہی دین ہے۔ نوافل نہیں پڑھ سکتے، فرائض کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ توفیق دے، نوافل بھی پڑھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو دین پر قائم رہو۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو پھر جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم میں جو دین پر عمل نہیں کرے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دین پر قائم رہو۔ تم میں سے جو دین پر قائم نہیں رہے گا تو مت رہے، کوئی بات نہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو دین پہ کھڑا کر دے گا کہ اس قوم سے اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ نے صاف کہہ دیا، اللہ محتاج نہیں ہے کہ پاکستان والے اگر دین پہ نہیں چلیں گے تو دین دنیا میں مٹ جائے گا۔ اللہ کسی اور قوم کو اٹھا دے گا، اور ایسا ہوا ہے تاریخ میں، بار بار ایسا ہوا ہے، بار بار ایسا ہوا۔ اللہ نے یہود کو نوازا، انبیاء سے نوازا، کتابوں سے نوازا، آسمانی کتابیں عطا فرمائیں، جلیل القدر اللہ نے پیغمبر عطا فرمائے، پھر گئے دین سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، عرب کے بدووں کو اٹھایا، صحابہ کرام کی صورت میں دنیا میں پھیل گئے، اور بھی ہزاروں مثالیں۔
یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ محبت کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، ہر حالت میں۔ اصل میں یہ محبت، جن لوگوں کو محبت ہوتی ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اس لیے وہ مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 خوش نصیبوں کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک یہ شخص بھی ہے جو رات اور دن اللہ کو یاد کرتا ہے، کام اپنا کرتا ہے، اپنی تجارت جو کرنی ہے وہ کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی ٹائم دیتا ہے، کام وہ سارے دنیا کے کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کام نہیں کیے؟ صحابہ کرام نے تو دنیا فتح کی، صحابہ کرام نے تجارت بھی فرمائی، صحابہ کرام نے دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دین یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ آپ ذکر کرنے بیٹھ جاؤ، دنیا سے غافل ہو جاؤ، نہیں۔ یہ جو مطلب ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حالت میں، یہ عقل والے لوگ۔ بہرحال دوسری آیت اس رکوع کی، آخری رکوع سورہ آل عمران، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پہلی صفت تھی یاد الہی۔ دوسری صفت وہ اللہ کی اس کائنات میں غور کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے، حالات کس نہج پہ چل رہے ہیں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو بندہ بولنے والا، چاہے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میری گفتار پہ آپ غور کرتے ہیں کہ بولنے والے نے جو بولا ہے صحیح بولا یا غلط بولا ہے۔ اس لیے دین کے اندر اکابر پرستی نہیں، دین میں اللہ نے عقل کو، یہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کئی مرتبہ کلام کر چکا ہوں، اللہ نے عقل کو خطاب کیا ہے براہ راست، آپ کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا قرآن مجید میں کئی مقامات پر۔ اور یہ جو آیات چل رہی ہیں یہ بھی اسی ضمن میں، عقل والے کون ہیں؟ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ کیسے ہیں، جو افواہیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔